رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کے فضل اور اس کی توفیق رفیق سے آج ہمیں رمضان کریم کا 11واں روزہ نصیب ہو رہا ہے. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے روزے کے سمیت پچھلے جتنے بھی روزے ہم نے رکھے ہیں، جتنی عبادات ریاضت ہم نے کی ہے، سب کو خیرات کر رہے ہیں، اللہ کریم اپنے فضل سے ان کو شفع قبولیت عطا فرمائے. آج 11ویں پارے کا تفصیلی خلاصہ بیان کیا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا. جس طرح دوسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے محبوب اس عمل کے بعد یہ ہونے والا ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب آپ علیہ السلام سفر جہاد سے واپس جو ہے مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے جنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکے، ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ ریزن تھا جس وجہ سے ہم جہاد کے اندر شامل نہیں ہو سکے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ جو لوگ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، ابھی آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچیں گے جہاد سے واپس تو پھر لوگ آئیں گے آپ کے پاس جو جہاد میں شامل نہیں ہو سکے اور جان بوجھ کر شامل نہیں ہوئے منافقت کی وجہ سے، اور آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ کو جھوٹے بہانے بنانے کی یا قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات پر مطلع فرما دیا ہے. یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام اگر آپ ان سے صرف نظر فرمائیں، یعنی ان کو اگنور کر دیں، کیوں کہ یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے دلوں میں اندر منافقت جمی ہوئی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی، اور اب جو ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹے بہانے جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلانا چاہتے ہیں. لہذا یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ جو بہت زیادہ بہانے بنائے، بہت زیادہ قسمیں اٹھائے، وہ سچا نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات نہیں ہے. یہ بھی الگ بات ہے کہ جو سچا ہوتا ہے اس کو زیادہ جو ہے دلیلیں دینی پڑتی ہیں بنسبت جھوٹے کے. جھوٹے کی بات کو لوگ فٹافٹ مان لیتے ہیں، لیکن سچا جو ہے وہ جتنی مرضی قسمیں دے، جتنے مرضی دلیلیں دے، اس کی بات کو نہیں مانا جاتا. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے اندر. اللہ کریم ہمیں بس پکا سچا مسلمان بنائے. آیا نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو لوگ دیہات سے آتے ہیں. ایک لوگوں کا گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے مشکل وقت کب آئے گا، ان کے برے دن کب آئیں گے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اسے یعنی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں ایک گروپ جو ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اب فرق واضح طور پر سامنے نظر آ رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 100 کے اندر ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین و انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضا مندی کی قطعی سند عطا فرما دی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت بھی سنا دی۔ یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لایا اور پہل کی ایمان لانے میں، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اور پھر نیکی کی طرف راغب رہے، نیکی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے بھی راضی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت 103 کے اندر اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ دیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک فرما دیں، ان کا تزکیہ فرما دیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب کا باعث ہے، ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ کہیں آپ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے اپنے فضل سے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا ہے، جن کو میں نے نصاب حیثیت بنایا ہے، جن کو میں نے مال دیا ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے ذریعے اے محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں کو پاک فرما دیجئے، اور آپ کی دعا جو ہے ان لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام سے زکوٰۃ لے کر ان کو بھی پاک فرمائیے، ان کے اموال کو پاک فرمائیے اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے اور منافقین نے چونکہ حضور علیہ السلام کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مسترد ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع فرمایا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، کفر کو پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے یعنی فرقہ واریت کو پھیلانے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، یہاں پر بھی نماز ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی نماز ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں اپنے نبی علیہ السلام کو جانے سے منع کیوں فرمایا؟ ہر مسجد اللہ کی پسندیدہ مسجد نہیں ہو سکتی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ کیوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منافقین کو مسجد نبی سے نکالا کہ فلاں کے بیٹے فلاں تو بھی مسجد سے نکل جا، فلاں کے بیٹے فلاں تو بھی نکل جا، فلاں کے بیٹے فلاں تو بھی نکل جا، بعض کو تو پکڑ پکڑ کر نکالا گیا مسجد سے۔ جیسے ان کو باہر نکالا گیا وہ باہر گئے، اکٹھے ہوئے اور فٹافٹ انہوں نے جناب ایک مسجد بنا دی۔ مسجد بننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئیں وہاں پر تشریف لائیں اور وہاں پر آپ نماز ادا فرمائیں، دعا فرمائیں اور اس میں برکت بھی ہوگی، اور جو ہے یہ دلیل بن جائے گی کہ حضور علیہ السلام نے اس کو سرٹیفائڈ کر دیا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کی مسجد ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ نے اس میں تشریف لے کر نہیں جانا۔ وجہ کیا ہے کہ لمسجد اسست علی التقوی، مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، یعنی پہلے دن سے ہی، یعنی کہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو تو وہ مسجد ہوتی ہے۔ اگر مسجد کو اس لیے بنایا گیا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والے جو ہیں یہ ان لوگوں کا مرکز بن جائے اور پھر کفر کو پھیلانے کا ذریعہ بنے اور ایمان والوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کا ذریعہ بنے، تو وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ مسجد ضرار ہے۔ مسجد ضرار یہ نقصان پہنچانے والی مسجد تو نقصان نہیں پہنچاتی، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ مسجد تو وہ ہوگی جو اہل ایمان
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے احکامات کو جو ہے بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے مسجد بنائی ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ ورنہ اگر بندہ اسی ڈگر پہ لگا رہے کہ مسجد بنا دو، مسجد بنا دو، مسجد بنا دو، اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ تو جس شہر میں موجود ہیں، آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے پرانے زمانے کی، یعنی کچھ عرصہ پہلے کی، کہ کس انداز سے مسجدیں الگ ہوئی اور کیا سبب بنا، کیا ذریعہ بنا ان ساری چیزوں کا۔ اب وہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کرنا مقصد ہے کہ مسجد وہ ہوتی ہے جس کا قیام پہلے دن سے تقوی پر ہو، پہلے دن سے جس کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، اور وہ جو مسجد بنائی گئی تھی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائی گئی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ محبوب اس مسجد میں آپ نہ جائیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ باتیں بہت ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد کوئی ایک بحث کرنا نہیں ہے بس، بلکہ تفصیل خلاصہ بیان کرنا مقصد ہے، اس لیے زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں مسجد وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہوں، منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات، ہر وقت نہیں بلکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام اگر کسی نیگیٹو مقصد کے لیے کیا جا رہا ہو، اچھا کام کر رہا ہو بندہ، لیکن اس کے پیچھے اس کا جو ماٹو ہے، اس کا جو سبب ہے یا اس کو جو مقصد ہے وہ کوئی نیگیٹو پہلو ہو، تو وہ نیک کام بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، بات وہی ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنی عقل کے ذریعے بھی ان چیزوں کو جو ہے ریئلائز کر سکتے ہیں، انالائسس کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 111 کے اندر فرمایا کہ اہل ایمان نے اپنی جان مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فروخت کر دیا، یعنی ایمان والوں نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے، اللہ نے خرید لی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان خریدی ایمان والوں کی، تو جان کے بدلے کیا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یعنی ہماری جانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے ہماری جان خرید لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلے میں دے کیا رہا ہے، اس کے انسٹنٹ کیا دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ یعنی میں نے تمہاری جانوں کا سودا جنت کے ساتھ کر دیا ہے، یعنی تمہاری جان کا مالک میں ہوں اور میں نے تمہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے، کیونکہ تم نے میری ذات پر ایمان لایا ہے، مجھے سچے دل سے رب مان لیا ہے، میں نے نبی علیہ السلام کے پیغام کو بھی مان لیا ہے، اس لیے میں تمہیں جو ہے جنت کا جو ہے نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی تھی۔ ایمان والے ہوتے کون سے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی حمد میں زندگی بسر کرنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ساری کی ساری اہل ایمان کی صفات ہیں، ان کی ایٹریبیوٹس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 111 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانے بازی نہیں کی۔ اس آیت سپارے کے شروع میں یہ بات تھی کہ کچھ لوگ آپ کے پاس جھوٹے بہانے بنا کر آئیں گے کہ ہمارے پاس یہ وجہ تھی، ہمارے پاس یہ ریزن تھا، اس لیے ہم جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر جو 3 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ان کے بارے میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا، اپنی سستی کو مان لیا، اپنی غلطی کو مان لیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ایک ابتلا کے دور سے گزرنا پڑا، بڑا مشکل دور تھا ان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے حضور علیہ السلام کے رضا حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے تقریب میں گزار رہے تھے۔ بڑا ایک آزمائش کا سلسلہ تھا ان کے اوپر،
وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، اس کو بیان کرنے کی ابھی وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے نبی علیہ السلام پر وحی خود نازل فرمائی اور فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سچے دل سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹا بہانہ اپنی بارگاہ میں نہیں پیش کیا، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں جا سکے، سستی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ فلاں ریزن تھا، فلاں جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایکسکیوز تھا، اس لیے ہم حاضر نہیں ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ان کے لیے ان کی توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے قرآن کی آیات کے اندر۔ آیت نمبر 122 کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے کاروبار کو، اپنی جابز کو چھوڑ کر دین کے کاموں کے اندر مشغول نہیں ہو سکتے، یعنی اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے کہ ہم جو اپنی جاب چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، اور پھر جو ہے مسجدوں میں آ کر یا مدارس میں بیٹھ کر دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے رہیں اور دین اسلام کی خدمت کے اندر اپنا صرف جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں۔ اگر سارے کے سارے دین کے کاموں میں لگ جائے تو پھر دنیاوی امور کو کون چلائے گا؟ ان کی بھی تو ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ سارے مسلمان چونکہ اپنے مصروفیت کو چھوڑ کر، اپنے جابز کو، اپنے بزنسز کو چھوڑ کر، اپنے کیریئرز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، لیکن پھر ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہر علاقے اور ہر طبقہ زندگی میں سے، ہر طبقہ زندگی میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین کی مہارت حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور پھر وہ جب دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، دین کی راہ میں نکلیں گے اور پھر دین کی مہارت حاصل کریں گے، جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مہارت عطا فرما دے گا ان کو، تو پھر وہ واپس اپنی قوم میں آ کر ان کو دین اسلام سکھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں گے۔ یعنی پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے، ہر ایک بندے کا مفتی بننا ضروری نہیں، ہر ایک بندے کا جو ہے قاضی بننا ضروری نہیں ہے، ہر بندہ حافظ نہیں بن سکتا، ہر بندہ قاری نہیں بن سکتا، ہر بندہ امام نہیں بن سکتا۔ تو لہذا اپنے علاقے میں سے کچھ لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اس کے لیے وقف کرنا چاہیے، پھر ان کی سپورٹ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کر کے پھر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں گے۔ اس لیے یہ تمام اہل علاقہ پر یہ فرض کفایہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کے اپنے علاقے کا کوئی بھی شخص، جن کے علاقے میں اپنے موجودہ علاقے کا کوئی بھی شخص دین اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتی، کتنی بدنصیبی کی بات ہوتی ہے، لیکن علاقے میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے، چند لوگ ضرور ہونے چاہیے، اگر چند نہ ہو تو کوئی ایک تو ہو جو آئے اور اپنا ٹائم نکال کر جو ہے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرے اور پھر وہ آ کر اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں لوگوں کو تعلیم دے دین اسلام کی، تاکہ لوگ جو ہے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کو ایمان، مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ جب اہل ایمان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، تو ایمان والوں کے ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے، لیکن کافر اور منافقین جو ہے ان کے کفر کے اندر اور ان کے نفاق کی بیماری کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت کی جو آخری دو آیات ہیں بڑی پیاری آیات ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنا پیارا پیارا رسول عطا فرمایا ہے، اور اس کا جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر حریص ہے، تمہارے اوپر مہربان ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی محبت سے اور شفقت سے پیش آنے والے، رحم سے پیش آنے والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، چاند کو روشن بنایا،
اور اس کی منزلیں مقرر فرمائی تاکہ سالوں کا حساب لگایا جا سکے. یعنی دن رات چاند سورج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ انسان مہینوں کا اور سالوں کا حساب لگا سکے کہ اب کتنے سال گزر چکے ہیں، اب کتنے مہینے گزر چکے ہیں، کتنے ہفتے گزر چکے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا فرما کر اس چیز کے لیے جو ہے انسان کے لیے آسانی عطا فرما دی. پھر مزید فرمایا کہ دن اور رات کا بدلنا، زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے یہ اہل تقویٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. آیا نمبر 111 کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مفادات طلب کرنے میں، لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یعنی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم بھاگ کر اور جو ہے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے گا. اللہ اکبر. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی فرمائے تو ان کو جلد موت آ جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے لوگ میرے حکم کو چھوڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں تو پھر یہ فٹافٹ ان کی چھٹی ہو جائے، پھر ان کو جلد از جلد موت آ جائے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، میں ان کو مہلت دیتا ہوں کہ اپنی دوڑ جتنی لگا سکتے ہو لگا لو، آخر تم نے موڑ کے میرے پاس ہی آنا ہے، آخر موت آئے گی تو پھر تم نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے. آیا نمبر 15 سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین، جو آخرت کے منکرین ہیں، ان کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس قرآن کو تبدیل کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام، آپ ان لوگوں کو یہ جواب دیجئے، ان سے فرمائیے کہ مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں. یعنی منافقین اور کفار یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا اس قرآن کو تبدیل کریں، چینج کریں اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے مجھے اس کا اختیار نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم مجھے عطا فرماتا ہے، جو وحی مجھے ملتی ہے، میں اسی کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. میں کوئی اپنی طرف سے اس کو نہیں بناتا اور نہ ہی مجھے اس چیز کا اختیار ہے کہ میں قرآن کو تبدیل کر سکوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے. تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی حضور علیہ السلام نے ان کو بس ایک جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے تمہارے بیچ میں رہ رہا تھا، جیسے ہی میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں تو میرے دشمن بن جاتے ہو، تو میری بات کو نہیں مانتے. اور اس سے پہلے جو میری 40 سالہ زندگی ہے وہ تو تمہارے سامنے ہے. میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط جو ہے گوئی نہیں کی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے تمہاری امانتوں کے اندر خیانت نہیں کی. وہی آپ لوگ ہیں جو مجھے صادق امین کہتے تھے، جن کی امانتیں میرے پاس ہوتی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ایک عمر کا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے. تو پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں تمہیں جس بات کی طرف بلا رہا ہوں وہ حق ہے اور اسی کی طرف تمہیں اس بات کو تسلیم کر کے اس بات کو مان لینا چاہیے. یعنی 40 سالہ زندگی میں نے تم نے میرے قول اور فعل کے اندر، قول اور قرار کے اندر اور کردار کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو بتاؤ. تو سب کہتے ہیں نہیں، 40 سال کی زندگی میں ہم نے آپ علیہ السلام کے درمیان آپ کے جو ہے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں دیکھا، آپ کو ہم نے صادق و امین پایا. یعنی یہ صرف ان کو ایک ترغیب دلانے کے لیے تھا کہ پھر بھی وہ غور کریں، سوچیں کہ نہیں یار بات تو ہے کسی بندے کے اندر، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں یار اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تمہارے درمیان، تو پھر پچھلی زندگی کو بھی دیکھو نا، میرے پچھلے جو زمانہ گزرا ہے اس کو بھی دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ کیسے وقت گزارا ہے، تو آج میں کیسے غلط ہو گیا ہوں. یہ نہیں پکی دلیل نہیں ہے کہ بندہ 40 سال گزارنے کے بعد وہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا محبوب آپ فرما دیجئے کہ
کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عرصہ گزارا ہے، اس کے مطابق تم میرے صداقت کو اور میری امانت کو سمجھ سکتے ہو کہ میں تمہیں کس بات کا پیغام دے رہا ہوں، تمہیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں یا کسی شر کی طرف بلا رہا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطلہ من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اس کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کون نہیں کرے گا؟ بت نہیں کر سکیں گے، اور جو معبودان باطلہ ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو اس بات کا اذن عطا فرمائے گا کہ وہ شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخر سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اگر اس کو آسانی میسر ہو اور اس کا نظام جب تک چل رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی اس کو نہیں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ نافرمانی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور میری یاد کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یعنی انسان نے اس فصل لگائی اور وہ تیار ہو گئی، اور تیار ہونے کے بعد اچانک کسی آفت کا نزول ہوتا ہے، کسی آزمائش کی وجہ سے ساری کی ساری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، تم نے لگائی بھی اور بڑی بھی ہوئی، لیکن پھر بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ فیصلہ میرا ہے اور میرے حکم سے، میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، حکم صرف میرا ہی چلتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اب میں نے بی بوجا تھا، اس کے بعد وہ جوان بھی ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا، اب کھانے پینے کی جو ہے بس دیر ہے، کاٹیں گے اور اس کو کھائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر برباد ہو جائے۔ اور یہ مثالیں بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں یہ مثالیں موجود ہیں۔ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور یہاں پر جو ہے سیاہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اب سیاہ اور سفید کا مطلب کیا ہے؟ سیاہ اور سفید کا مطلب یہ ہے کہ سفید چہروں سے مراد وہ خوش ہوں گے، اور سیاہ چہروں سے مراد یہ ہے کہ وہ غمگین ہوں گے، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اور سفید چہروں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کے اوپر اطمینان رکھے گا اور وہ خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش ہو کر حاضر ہوں گے۔ یہ چونکہ ایمان کا ایک ان کو صلہ اس کا مل رہا ہے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ آیت نمبر 57 کے اندر قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس سب کی طرف سے جو ہے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اولیاء کرام
نہ کسی آنے والی بات کا خوف رکھتے ہیں، نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ تقوی پر کار بند رہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے اور ہمیشہ اس پر کاربند رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بات کی بشارت دے رہا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور قیامت کے اندر بھی ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کافر منکرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اللہ اکبر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں نے بیٹا بنا لیا؟ ایسا نہیں ہے، لہذا ان کی یہ بات جھوٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 71 سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار گزرتا ہے، جبکہ میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے اللہ پر توکل کیا ہے اور تم سے دعوت کے سلے میں کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات عطا فرمائی اور آیات الہی جھٹلانے والوں کو طوفان کے اندر غرق فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے 9ویں پارے کے اندر، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے کہ فرعونی جو ہے ہمیں قتل کر دیں گے، ان کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں تکبر کرتا رہا اور متکبر بن کے بیٹھا رہا اور تکبر کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ہم نے تو تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما، ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بنائیں اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ تمہیں اوپنلی اجازت نہیں دیتے عبادت کرنے کی، تو ایسا کرو کہ گھر بناؤ اور گھروں کے اندر ہی اپنی عبادت گاہیں بنا لو اور اپنے گھروں کے اندر ہی عبادت کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا کی کہ فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال اور دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کروایا اور فرعون اور اس کے لشکر جو ہے
عداوت اور سرکشی کی وجہ سے ان کے پیچھے آیا، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو فرعون نے کہا کہ میں اس ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب جو ہے فرعونی لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ موضوع عطا فرمایا کہ انہوں نے عصا مبارک رکھا سمندر کے اندر، تو سمندر درمیان سے راستہ بنا کر ان کو گزرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، اور پھر یہ گزر کر جا چکے تھے تو پھر پیچھے سے جو ہے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ جیسے فرعون کا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو حکم دیتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دو، برباد کر دو۔ تو پھر جب ہلاک اور برباد ہونے کے قریب فرعون پہنچا تو فرعون نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے پر ایمان لاتا ہوں، میں جو ہے اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پر ایک حدیث پاک ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکرات موت اور غرق کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی بندے کے اوپر موت طاری ہونے سے پہلے اگر ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر موت کی کیفیت طاری ہو جائے، غرقرا کی کیفیت طاری ہو جائے، اس کے بعد بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ہو سکتا ہے اس کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس توبہ کو بھی قبول فرما لے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ جس کی چاہے توبہ قبول فرما سکتا ہے۔ لیکن کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ بالکل جب فرشتہ اجل سامنے آ جائے اور انسان کی سانس نکلنا شروع ہو جائے پھر توبہ کرے گا وہ؟ نہ، بلکہ انسان کو جلد از جلد اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنی چاہیے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ کسی نے اپنے پاس لکھ کر سرٹیفکیٹ نہیں رکھا ہوا کہ نہیں میری تو عمر ابھی 20 سال ہے، میں نے تو 60 سال اور جینا ہے، اور میری عمر تو ابھی 18 سال ہے، میں نے تو ابھی جو ہے 70 سال اور جینا ہے۔ یہ کوئی کسی قسم کے گارنٹی کسی کے پاس وجود نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ بزرگ پہلے آتے ہیں، بچے بعد میں آتے ہیں، یعنی دادا آتا ہے، دادا کے بعد باپ آتا ہے، باپ کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹے کے بعد پھر اس کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے آگے اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے دنیا میں آنے کے لیے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے بابا جائے گا، اس کے بعد اس کے جو کم عمر والا ہے وہ جائے گا، پھر اس کے بعد جو کم عمر والا ہے وہ جائے گا، اس کے بعد جو کم عمر والا ہے نہیں جائے گا۔ بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کو اتنی لمبی عمر عطا فرماتا ہے کہ انہوں نے تین بلکہ چار پیڑھیاں دیکھی ہوتی ہیں، چار نسلیں وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جوان بچے، ان کی جوان اولادیں، ان کے پڑپوتے، ان کے جو ہے نسلیں جو ہے وہ ان کے سامنے اس دنیا سے جا رہی ہوتی ہیں۔ لہذا موت کا کوئی وقت نہیں ہے، لہذا توبہ کا انتظار اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے کہ جب موت آ جائے۔ انسان کو ہر لمحہ توبہ کرتے رہنے چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو کم از کم دن میں 70 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے، اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ ہم نے تیرے بے جان جسم کو بچا لیا ہے، تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ یہ قرآن کا معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کے خنود شدہ مورتیاں آج بھی زندہ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے، تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہے، تو اب کیا ہے؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج تو مر جائے گا، تیرے جسم سے جان نکل جائے گی، تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لیکن تیرا جسم جو ہے وہ سلامت رکھا جائے گا، اور بے جان جسم تمہارا سلامت رکھا جائے گا، تاکہ تیرے بعد آنے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں آتا ہے، اس کا صلہ کیا ہوتا ہے، اس کی آخرت کیا ہوتی ہے۔ آج بھی اس کی مورتیاں جو ہیں وہ مصر کے فرعون کے حنود شدہ جو ہیں
مورتیاں آج بھی موجود ہیں، انسان جا کر دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرنی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے تو اس کی باڈی کو جو ہے تا دیر جو ہے قائم رکھا ہے تاکہ مسلمان اور نان مسلم جو ہے وہ بھی دیکھیں اور ان کو بھی عبرت حاصل ہو کہ انسان جتنا بھی طاقتور بن جائے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 96 کے اندر اللہ فرماتا ہے جس پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس سارے نشانیاں آ جائیں تو پھر بھی اگر ان کے نصیب کے اندر جو ہے ایمان نہیں ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پر عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہے تو اب ایمان ان کا مقدر نہیں بنے گا بلکہ اللہ کا عذاب ہی ان کا مقدر بنے گا۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں یہ بیان ہوا کہ قوم سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس کی ایسی قوم ہے جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ یہ اگر اس کی تفصیل آپ پڑھیں تو بڑی جو ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہی ایسی قوم ہے کہ عذاب الہی آنے سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس کی بڑی تفصیل کتابیں میں موجود ہے، وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے معبودان باطلہ جو ہیں ان کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روح قبض فرماتا ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے، میں اس کی عبادت نہیں چھوڑوں گا بلکہ اسی کو اپنا رب مانوں گا اور اسی کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل کی پوجا نہ کرو یا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، نہ تمہیں نقصان دینے پر قادر ہے، نہ فائدہ دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر یہاں پر آپ سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات نہیں ہے بلکہ امت مراد ہے اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ مراد ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی جو ہے کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اللہ کے عذاب کا شکار بن جاؤ گے۔ آیت نمبر 107 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی قدرت اور اختیار جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی کو تکلیف کو نہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دینا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو لے کر نہیں دے سکتا ہے، یعنی حقیقی طور پر ہر چیز کا مالک اور خالق اور مختار کل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا فائدہ اسی کا ہوگا، اس کا فائدہ اسی کے پہنچے گا، جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر جو ہے جبر کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تم ایمان لاؤ اور چاہے تم کفر کرو، جو بھی کرو گے اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اچھائی کرو گے تو اس کا صلہ ملا گیا، برائی کرو گے تو اس کا بھی صلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھے اور اپنا پکا سچا سچا تابعدار مسلمان بنائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ہم سب کو تابعدار بنائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔